کہتے ہیں کہ لفظوں کے زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، لیکن اس خاموشی کا کیا کریں جو اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، شکایتوں کے انبار ہوتے ہیں، دکھوں کی لمبی داستان ہوتی ہے، مگر ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ خاموشی نہیں جو سکون دیتی ہے، بلکہ یہ وہ خاموشی ہے جو چیختی ہے۔ جب کسی اپنے کا رویہ آپ کو بے بس کر دے، جب حالات آپ کی زبان چھین لیں، اور جب آپ کو لگے کہ آپ کا حال سننے والا کوئی نہیں ہے، تب خاموشی لفظوں سے زیادہ دکھ دینے لگتی ہے۔ ہم مسکراتے ہیں، ہم لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ کاش کوئی ہماری اس خاموشی کو پڑھ پاتا، کاش کوئی وہ سن پاتا جو ہم کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ خاموشی تب سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے جب وہ رشتے خاموش ہو جائیں جن سے ہمیں سب سے زیادہ امید ہوتی ہے۔ جب کوئی آپ کا اپنا آپ کو سمجھنا چھوڑ دے، جب آپ کی سچائی کو خاموشی کی دیوار سے ٹکرانا پڑے، تو دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ شاید خاموش رہنا ہی بہتر ہے، شاید تماشا بنانے سے اچھا ہے کہ سب کچھ پی لیا جائے۔ مگر یاد رکھیے، اللہ نے انسان کو جذباتی مخلوق بنایا ہے۔ یہ خاموشی جو آپ کے سینے میں آگ بن کر دہک رہی ہے، یہ آپ کو تھکا دے گی، یہ آپ کی نیندیں اڑا دے گی اور آپ کو خود سے دور کر دے گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب انسانوں کی دنیا میں آپ کی آواز سننے والا کوئی نہیں رہتا، جب آپ کی خاموشی آپ کے لیے بوجھ بن جاتی ہے، تب ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو آپ کے نہ کہے ہوئے لفظوں کو بھی ترتیب دے دیتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خاموشی صرف دکھ کا نام نہیں، بلکہ خاموشی رب سے جڑنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جو سینوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کو جانتا ہے، یعنی وہ خاموشی جو دنیا کے لیے ایک معمہ ہے، وہ اللہ کے لیے ایک کھلی کتاب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے دکھ پایا، جب ان کی خاموشی لفظوں سے زیادہ تکلیف دہ ہو گئی، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے غم اور اپنی پریشانی کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ یہی وہ راز ہے جو آپ کی خاموشی کے دکھ کو سکون میں بدل سکتا ہے۔ جب انسانوں کی خاموشی آپ کو تڑپائے، تو مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے وہ سب کچھ کہہ دیں جو آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ آپ کے آنسوؤں کی زبان سمجھتا ہے، وہ آپ کے دل کی اس دھڑکن کو بھی جانتا ہے جو کسی ظلم یا دکھ کی وجہ سے بے ترتیب ہوئی ہو۔ اللہ کے سامنے خاموش رہنا بھی ایک دعا ہے، کیونکہ وہ آپ کے خاموش آنسوؤں کی قیمت جانتا ہے۔ تو اگر آج آپ کی خاموشی آپ کو تکلیف دے رہی ہے، تو اسے اپنے اندر قید نہ رکھیں، اسے دعا میں بدل دیں۔ وہ باتیں جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، انہیں سجدوں میں بیان کریں۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی اللہ ہمیں لوگوں سے اس لیے خاموش کرواتا ہے تاکہ ہم اس سے بات کرنا شروع کریں۔ انسانوں کی خاموشی آپ کو توڑ سکتی ہے، مگر اللہ کی خاموشی یعنی اس کا صبر آپ کو بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ آپ کے صبر کا اجر ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اٹھیے، اپنے رب سے وہ سب کہیے جو آپ کے دل پر بوجھ ہے، کیونکہ جب آپ اللہ سے بات کرتے ہیں تو خاموشی کبھی دکھ نہیں دیتی، بلکہ وہ سکینہ یعنی وہ ادبی سکون بن جاتی ہے جو صرف ایمان والوں کا مقدر ہے۔